ایک مدد تو یہ ہوئی کہ مسلمان، ایک مدد تو یہاں پر یہ ہوئی، بھئی اسے چلا دو، بھئی اتنی دیر تک ذرا ذکر کیجیے، دروشی پڑھ لیجیے۔ بھئی آج سے میں نے ایک بات تو یہ سوچی ہے، وہ اصل میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ جب وہ کانٹا جو ہے نا 15 3 پر پہنچتا ہے نا تو میں اپنی بات کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات میں تجارت پیشہ احباب بھی ہیں، ملازم پیشہ احباب بھی ہیں، جو سارا دن محنت مشقت کر کے آتے ہیں، ایک جذبہ اور شوق آپ کو کھینچ کر کے لاتا ہے قرآن سننے کا، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ ہمارا کوئی محلہ نہیں، یہ سب لوگ دور دراز سے ادھر ادھر سے بیچارے آنے والے ہیں، کئی مسجدیں چھوڑ کر کے آتے ہیں، بہر صورت قرآن کریم سننے کا جذبہ اور شوق انہیں یہاں پر لے کر کے آتا ہے۔ آپ حضرات کے اس جذبے کی مجھے بھی قدر ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے یہاں بھی اس کی قدر ہوگی۔ دوسرے اس بنا پر میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں اپنی بات کو ختم کر دوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پھر وہ جو سوالات آتے ہیں تو اس کی وجہ سے کافی تاخیر ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر 2 صورتیں میرے سامنے ہیں، اب اس کے بارے میں جو آپ حضرات مشورہ دیں۔ ایک صورت تو میرے ذہن میں یہ ہے اس کے بارے میں کہ صرف ان سوالات کا جوابات دیا جائے جن کا تعلق رمضان سے، صرف ان سوالات کا جواب دیا جائے جن کا تعلق رمضان اور روزے سے ہو، بس جو ضروری مسائل ہیں ان کا صرف جواب دیا جائے، باقی مسائل کو چھوڑ دیا جائے فی الحال، اور کسی اور وقت کے لیے ان کو رکھ دیا جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ سارے سوالات کو ہی موقوف کر دوں، دعا کرنے کے بعد جو جانا چاہے چلا جائے، جو بیٹھنا چاہے اور سوالات کے جوابات سننا چاہے انہیں جوابات دے دیے جائیں۔ اب آپ حضرات جس صورت کو اختیار کر لیں گے انشاءاللہ اس کے مطابق میں اپنا معاملہ چلا دوں گا۔ کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ صرف رمضان والے سوالات، روزے کے بارے میں جو سوالات ہیں ان کا جواب دیا جائے، باقی چھوڑ دیے جائیں، یا تفصیلی سارے سوالات کے جوابات دیے جائیں لیکن دعا کے بعد، تاکہ جانے والے جا سکیں؟ کیوں جی؟ بہت اچھا ہے جی۔ بعض دوستوں کا خیال ہے کہ رمضان شریف والے صرف سوالات چلیں، اور بعض کا خیال ہے کہ باقیوں کا بھی ہو۔ بہر صورت میری طرف سے کھلی اجازت ہے، صرف رمضان روزے کے متعلق جو سوالات ہوں گے ان کا جواب تو فوراً دے دوں گا، اور دعا کے بعد جو حضرات بیٹھیں گے انہیں انشاءاللہ باقی سوالات کے جوابات بھی دے دیے جائیں گے۔ جی اب بات یہ شروع ہو رہی تھی اور یہ چل رہی تھی کہ وہاں پر مقابلے پر وہ لشکر آ گئے، اب مسلمانوں کو اس لشکر سے بھیڑنا تھا۔ اللہ کی مدد مختلف انداز پر آئی، اور اللہ رب العزت کی مدد کس طرح سے آئی ہے؟ ایک مدد تو اللہ رب العزت کی یہ آئی کہ اللہ رب العزت نے بارش برسا دی۔ بارش برسنے کے نتیجے میں ہوا کیا کہ مسلمان ریتیلے علاقے میں تھے اور کافر پختہ علاقے میں تھے۔ مسلمانوں کا ریتیلا علاقہ آپ کو پتا ہے کہ پانی پڑنے کی وجہ سے جم جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے ریتیلی جگہ جو ہے، اور جو سخت جگہ تھی وہاں کیچڑ اور پھسلن ہو گئی۔ ایک تو اللہ کی واضح مدد یہ آ گئی براہ راست کہ مسلمان تو اپنی جگہ پر جم گئے اور کافروں کے لیے پھسلن والی جگہ رہ گئی اور وہ وہاں پر پریشان ہونے لگے۔ اور دوسری بات یہاں دوسری مدد اللہ رب العزت کی یہ آئی کہ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے پانی کا انتظام فرما دیا، اس کے ذریعے سے پانی گڑھے میں جمع ہو گیا جو مسلمانوں کے استعمال میں آ سکتا تھا۔ اور تیسری مدد اللہ رب العزت کی یہ آئی کہ جب لڑائی شروع ہوئی ہے باہمی طور پر تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج دیا۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں اس وقت مسلمان نہیں تھا، صرف دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں پہاڑ کے اوپر چوٹی پر بیٹھا ہوا نظارہ کر رہا تھا ان کی آپس مسلمانوں کی اور مشرکین مکہ کی جنگ کی، تو میں نے ایک آواز سنی، اقدم یا حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز بھی آئی۔ مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی کو یہ بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے اس طرح سے سنا تھا بدر کے میدان میں جب آپ لوگ لڑ رہے تھے، میں پہاڑ پر یہ سن رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن جبرائیل کے گھوڑے کا نام حیزوم تھا اور جبریل اپنے گھوڑے کو حکم دے رہے تھے کہ حیزوم آگے بڑھو اور کافروں پر بڑھ کر کے حملہ کرو۔ اور کیا قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اللہ فرشتوں کو کہہ رہے تھے کہ فرشتوں آگے بڑھو اور ایمان والوں کے قدموں کو جما دو، تم بھی چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، کافروں کے دلوں میں، لہذا تم جا کر کے کافروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیسے آ رہی تھی؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ تلوار ہمارے ہاتھ میں،
تلوار ہم ابھی مارتے بھی نہیں. تلواریں کتنی تھی؟ 6 یا 7 تلواریں تھی کل بدر کے میدان میں. تو جن صحابہ کے پاس تلواریں تھی وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یوں تلوار لے کے ابھی ماری بھی نہیں کہ کافر کی گردن پہلے کٹ گئی. پتہ چلا کس نے کاٹی؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے جن کافروں کی گردنیں صحابہ نے کاٹی تھی ان کی گردن کٹنے کے بعد جلد کر کے سیاہ ہو جاتی تھی تو ہم اسے کہتے تھے قتیل الملائکہ، فرشتوں کا مارا ہوا ہے یہ. اور اللہ کی مدد کیسے آئی؟ اللہ رب العزت کی مدد اس انداز پر آئی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب لڑ رہے تھے ایک صحابی لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی. اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک لکڑی تھی، آپ نے اٹھا کر کے دے دی. صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے ماری تو وہ تلوار میں تبدیل ہو گئی، تلوار کا کام کر رہی ہے اور لوگوں کو قتل کر رہی ہے. میرے دوستو لکڑی لکڑی ہے جب تک اللہ کا حکم ہے، اور یہی لکڑی تلوار ہے جب اللہ کا حکم ہے. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کی تاثیر اپنی نہیں، اللہ کا حکم ہے. جب ان میں اللہ کا حکم آ جاتا ہے جیسا آتا ہے ویسی بن جاتی ہے. اگر پانی کو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو گزارنے کے لیے سخت پتھر کی طرح کر دیں تو اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے، اور مٹی اور زمین کو اللہ پانی کی طرح کر کے اور قارون کو غرق کر دیں تو اللہ اس بات پر بھی قادر ہے. پانی کا بہاؤ اللہ کے حکم سے ہے، مٹی کی سختی اللہ کے حکم سے ہے، چھری کا کاٹنا اللہ کے حکم سے ہے، اور لکڑی کا مارنا بھی اللہ کے حکم سے ہے. جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ ساری تاثیریں اللہ کے حکم کی ہے. اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا مان لو، اللہ کا سارا حکم تمہاری حمایت میں چل پڑے گا. اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرما دے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ڈیل ڈول کے بڑے قداور انسان تھے. گھوڑے پر جب سوار ہوتے تو روایتوں میں لکھا ہے کہ عام گھوڑا جو تھا حضرت عباس کے پیر زمین پر لگنے لگ جاتے تھے، گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد بھی زمین پر لگتے تھے ان کے پیر، اتنے لمبے تڑنگے آدمی تھے. ایک انصاری صحابی مدینے کے جو لوگ تھے وہ پستہ قد اور کمزور قسم کے لوگ کہلاتے تھے. ان کو لوگ تانے دیتے تھے بکریوں کے چرواہے، اور وہاں بدر میں بھی بعض لوگوں نے ایسی باتیں کی تھی. تو ایک پتلے دبلے صحابی مدینے والے حضرت عباس کو پکڑ کے لا رہے اور لا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں انہیں پکڑ کے لایا. تو حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے بس کی بات نہیں تھی، وہ کوئی اور تھا جسے پکڑ کے اس کے ہاتھ میں دے دیا. وہ کون تھا دینے والا؟ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے ہوئے تھے. اللہ رب العزت ایک جگہ فرمایا 1000، دوسری جگہ فرمایا 3000 فرشتے آگے پیچھے آئے ہیں اور انہوں نے آ کر کے مسلمانوں کی امداد کی ہے یہاں پر اور مسلمانوں کے ساتھ تعاون کیا ہے. اور یہ واحد غزوہ ہے جس کے اندر فرشتوں نے باقاعدہ لڑائی میں حصہ لیا ہے. باقی غزوات میں فرشتوں نے باقاعدہ لڑائی میں حصہ نہیں لیا، لیکن اس لڑائی میں باقاعدہ حصہ لیا ہے. اور پھر میرے دوست اور محترم بزرگوں آپ ذرا اس طرف آئیے. میں نے وہ آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ اسلحہ بھی نہیں لانے دیا، وہاں سے گھوڑے بھی نہیں لانے دیے، سواریاں بھی نہیں لانے دی. اللہ کو تو پتا تھا نا کہ غزوہ ہونے والا ہے. اللہ چاہتے تو پہلے ہی اپنے نبی کو بتا دیتے کہ وہاں جنگ ہونے والی ہے، پوری تیاری کر لو، لیکن اللہ نے نہیں بتایا. معاملہ کیا تھا؟ اللہ دنیا والوں کو دکھانا، اگر یہ لوگ اسلحہ بھی لے لیتے، پوری سواریاں بھی لے کر کے آ جاتے، اپنی تعداد بھی بڑھا کر کے آ جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ مقابلہ ہوتا. مقابلے کے بعد مسلمان جیت جاتے تو دنیا میں کیا باتیں ہوتی؟ ان کا اسلحہ زیادہ تھا، ان کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے جیت گئے. کوئی بڑی بات تو نہ ہوئی. مسئلہ تو اب آنا تھا، دنیا والوں کو پتہ چلنا تھا کہ ہاں نہ ان کے پاس اسلحہ نہ ان کے پاس تعداد، پھر بھی جیتے تو کیسے جیتے؟ پتہ چلا کہ اللہ نے جتوایا ہے، اللہ نے کامیاب کرایا ہے. یہ اللہ حق کو حق کی شکل میں واضح کرنا چاہتے تھے، حق کو حق بنانا چاہتے تھے اور باطل کو باطل بنانا چاہتے تھے، اور دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ باطل کتنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ جائے حق کے مقابلے میں کبھی جم نہیں سکتا اور ٹھہر نہیں سکتا. اور پھر اس کے اندر بہت سارے واقعات ہیں جنہیں میں چھوڑتا ہوا اب آگے بڑھوں گا. ہاں جی، اور اس میں بہت سارے واقعات ہیں. بدر کا محاذ بڑا عجیب محاذ ہے. اس صورت کو جب میں نے وہاں پر بیان کیا، اٹلی میں ایک جگہ پر عربوں کا مجمع تھا اور ان کا آپس کا ہفتہ واری پروگرام تھا. اس کے اندر اللہ کی شان یہ کہ اسی صورت کا وہاں پر بحث چل رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاکستانی مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، ہم انہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی ذرا اظہار خیال کریں. تو میں نے اس صورت پر اسی موضوع سے اور اسی انداز پر میں نے ان کے ساتھ بات کی. اللہ کی قسم کوئی بڑائی کی بات نہیں، اپنے بڑوں کی سنی ہی بات ہے جسے ہم دوسروں کے سامنے نقل کرتے ہیں. لیکن جب ہم فارغ ہوئے اور وہ مجلس ختم ہوئی تو ان لوگوں نے آ کر کے میرے ماتھے پہ کبھی بوسے دیں اور کبھی ہاتھوں پہ بوسے دیں. کہنے لگے کہ آج آپ نے ایسی ہمیں لائن دی ہے قرآن میں غور کرنے کی کہ جو اس سے پہلے ہمارے پاس نہیں تھی. آج ایمانی انداز پر، اب تک تو ہم
اسے اسباب کے انداز میں قرآن کو دیکھتے تھے اور غزوہ بدر کو دیکھتے تھے، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ واقعی اسباب کو ایک طرف پھینک کر کے غزوہ بدر ہوا ہے اور پھر بھی اللہ نے ایمان والوں کو کامیاب کیا ہے۔ میرے دوست اور محترم بزرگوں، مسلمان کے لیے سب سے بڑا سبب اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اس سے بڑا اور کوئی سبب نہیں۔ بہر صورت آگے کچھ احکام قرآن کریم نے مختلف انداز پر بیان کیے ہیں۔ خیانت کرنے سے منع کیا ہے اسلام اور ایمان، خاص طور پر اسلامی معاملات کے اندر۔ ایک صحابی سے یہ واقعہ رونما ہو گیا تھا کہ یہودیوں کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز بتا دیا تھا، اشارہ کر کے کہ حضور تمہیں قتل کرنے والے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ حضور ہمیں قتل کر ڈالیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی اشارہ کیا، اشارہ کرتے ہی میرا دل جو ہے کانپنے لگ گیا اور میں نے کہا کہ قد خنت اللہ و رسولہ، تو نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی کہ اللہ کے رسول کا راز تم نے بتا دیا ہے دشمن کو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اور اپنے آپ کو ایک ستون سے مسجد نبوی کھلا کر کے باندھ لیا کہ اب اللہ مجھے معاف کریں گے تو کوئی بات ہے، ورنہ میں اپنے آپ کو کھانے پینے کے لیے بالکل اجازت نہیں دوں گا۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے پاس آ جاتا اور مجھے بتا دیتا، میں اللہ سے اس کے لیے معافی مانگ دیتا، اس کا مسئلہ آسان ہو جاتا۔ اب اس نے اپنا معاملہ جب اللہ کے سپرد کر ہی دیا ہے تو اب فیصلہ بھی اللہ ہی کریں گے۔ قرآن اتر آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کیا کرو، اپنے معاملات میں بے شک خیانت کر جایا کرو۔ یاد رکھو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، جو تمہیں مال و اولاد تمہیں دین کے معاملے میں بچلا دیتے اور پھسلا دیتے ہیں، لہذا اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں کبھی خیانت نہ کیا کرو۔ ان کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ اللہ کے نبی صحابہ نے آ کر کے بتایا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی، کہنے لگے نہیں نہیں، اللہ کے نبی آ کر کے مجھے کھولیں گے تو میں کھولوں گا۔ سرکار تشریف لائے اور آ کر کے سرکار نے اپنے ہاتھوں سے کھولا اور کہا کہ اے ابو لبابہ اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی۔ تو بہر صورت اللہ رب العزت نے ان صحابی کی توبہ بھی قبول کی اور ہمیں یہ تعلیم بھی دے دی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا ہے کہ کافروں کی یہ بھی کوشش ہے کہ آپ کو قتل کر دیں، چنانچہ قتل کرنے کی پلاننگ، بڑے بڑے پروگرام ان لوگوں نے بنائے تھے۔ قرآن کریم نے اس کو بھی ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد بتایا ہے کہ بچانے والی ذات کس کی ہے؟ بچانے والی ذات تو اکیلی اللہ کی ذات ہے، وہی بچا سکتے ہیں۔ اور پھر آگے مال غنیمت کے احکام بیان کرنا شروع کر دیے۔ یہاں بھی ایک بات اہل علم کے لیے میں کہتا چلوں گا کہ وہاں مدینہ یونیورسٹی میں جس دن ہمارا یہ سبق تھا سورہ انفال کا، تو استاد نے بھی یہ بات کہی کہ میں نے بہت غور کیا، بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ شروع سورت کے اندر قرآن نے کہہ دیا کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یہ لوگ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور پھر اتنا لمبا واقعہ بیان کرنے کے بعد اتنی دیر کے بعد جا کے کہتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اتنی دیر کے بعد حکم بیان کیا، درمیان میں اتنا لمبا چوڑا واقعہ بیان کر دیا، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ کہنے لگے میں نے بڑی تفسیروں کا مطالعہ کر لیا، اور وہ بھی بڑے پی ایچ ڈی تھے اپنے دور اور بڑے زبردست عالم۔ کہنے لگے میں نے بڑا مطالعہ کیا ہے، لیکن مجھے یہ میرا عقدہ حل نہیں ہو سکا کہ یہ اتنا بڑا فرق اس سوال اور جواب کے اندر کیوں کر دیا گیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں نے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، اگر وہ بات مناسب نظر آئے تو پھر اللہ ہی کی طرف سے سمجھ لیجئے گا، ورنہ اگر وہ غلط ہو تو میری طرف سے یہ شیطان کی طرف سے ہوگی۔ بہر صورت میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ جب انسان کسی معاملے میں بحث بازی کر رہا ہوتا ہے، آپس میں کوئی اختلافی شکل رونما ہو جاتی ہے، تو جذبات میں آ کر کے انسان دوسرے کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جذبات میں ہوتا ہے۔ قرآن نے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کہہ دیا؟ قل الانفال للہ والرسول، مال غنیمت سے تمہارا کیا واسطہ، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ جو چاہے کرے، تم تو آؤ۔ ایمان والوں کے تذکرے، غزوہ بدر کے اندر اللہ کی مدد کے تذکرے، یہ کر کے ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیا، ان کے جذبات کو ماند کر دیا، جذبات کو ٹھنڈا کر کے اور ایمان کی بنیاد پر لا کر کے جب بالکل ٹھنڈے ہو گئے اور ان کے جذبات ختم ہو گئے، گرمیاں ختم ہو گئی، تو اب قرآن کریم نے وہ حکم کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ جیسے حکم آتا چلا گیا صحابہ اسے مانتے چلے۔ تو یہ ساری تمہید تھی ان لوگوں کے اندر اس حکم کو منوانے کی۔ اس بنا پر قرآن کریم نے اتنا لمبا فاصلہ کرنے کے بعد مال غنیمت کے احکام بیان کیے کہ 5واں حصہ تو نکال دو بیت المال کے لیے اور باقی سارے کا سارا ان لوگوں پر تقسیم کر دو۔ جو سوار ہے اسے 2 حصے ملیں گے، جو پیدل ہے اسے 1 حصہ ملے گا، کیونکہ سوار کا بھی اور سواری کا بھی، اور پیدل چلنے والا اکیلا اس بنا پر اسے 1 حصہ ملے گا۔ اس انداز پر تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے بعد اور بہت سارے احکام ہیں، جن میں سے ایک حکم یہ دیا گیا کہ ایمان والو جب تمہارا مقابلہ کافروں کے ساتھ ہو جائے تو پھر یاد رکھو اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، پھر تم جم کر کے کھڑے ہو جایا کرو۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، جو اس دن بھاگے گا اور پیٹھ پھیر کر کے نکل جائے گا، تو یاد رکھنا 2 صورتیں ہیں بھاگنے کی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اپنے لشکر سے ملنا چاہتے ہیں،
اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ویسے ڈر کے مارے بھاگ نکلا ہے تو قرآن کریم یہ کہتا ہے فقط باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. ایسا انسان اللہ کو ناراض کر چکا اور اس کا ٹھکانہ جہنم بن چکا ہے. لہذا میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگنا اسلام اس بات کی قطعا اجازت نہیں دیتا. اور دوسرا حکم کیا دیا کہ جب تمہارا مقابلہ کافروں کے ساتھ ہو تو پھر یاد رکھو واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. پھر اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا. یہ بھی پتہ چلا کہ وہاں میدان جہاد میں بھی بات کیسے بنے گی؟ اللہ کا ذکر کرنے سے بات بنے گی. آج ہم کہتے ہیں نا، مذاق اڑاتے ہیں حدیثوں کا کہ پھونکے مارنے سے کافروں کی توپوں میں کیڑے نہیں پڑیں گے. قرآن کہتا ہے کہ ذکر کرو گے تو لعلکم تفلحون، پھر تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ پھونکے مارنے سے ہی کامیابی ملے گی جب یہ پھونکے اللہ کے نام کی ماری جا رہی ہوں. اور پھر آگے قرآن نے کیا کہا؟ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا. اور یہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور باہمی طور پر جھگڑا نہ پیدا کرو ورنہ تمہارے قدم پھسل جائیں گے اور تم لوگ راہ راست سے بچل جاؤ گے. اس بنا پر آپس کے اختلاف کو ختم کر دیا جائے. اللہ ہمارے اختلافات کو رفع فرما دے. اس لیے دشمن ہمارا کبھی نہیں چاہے گا کہ مسلمان متحد اور متفق ہو جائے. مختلف انداز میں مسلمان کو اختلاف اور انتشار میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا. اور اتفاق کا راستہ کیا ہے؟ قرآن کے جھنڈے تلے آ جاؤ، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے دل آپس میں جڑ جائیں گے. اس کے بعد آگے قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ پھر ایسا نہ بن جاؤ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ. اور ایسے نہ بنو، ان لوگوں کی طرح سے نہ بنو جو تکبر کے مارے اکڑتے ہوئے گھروں سے نکلے تھے دکھانے کے لیے. ایسے بن کر کے اللہ کے راستے میں نہ نکلو بلکہ اللہ کے راستے میں تو عز و انکساری کے ساتھ نکلو. پھر یہاں ایک واقعہ پیش آیا میدان بدر کے اندر ہی، وہ بھی ذرا سنائی دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی. وہ واقعہ یہ پیش آیا وہاں پر میدان بدر میں کہ شیطان ابو جہل کو لے کر کے آیا تھا. ان میں ہمت نہیں پڑ رہی تھی میدان میں آنے کی. شیطان نے کہا تھا کہ چلو چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اور آتا ہے کہ سراقہ کی شکل میں شیطان بن کر کے آیا تھا. تو وہ آیا اور ان کے ساتھ مل کر کے ان کو لے کر کے آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک اللہ کی مدد فرشتوں کی شکل میں اترتی ہوئی نظر آنے لگی. جب اللہ کی مدد فرشتوں کی شکل میں اترتی ہوئی نظر آنے لگی تو اب یہ ہاتھ چھڑا کر کے پیچھے کو بھاگا شیطان. ابو جہل چلایا اور آواز دی کرے کہاں بھاگ رہا ہے؟ ہمیں لے کر کے آگے اب کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا کہ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ. مجھے وہ نظر آ رہا جو تمہیں نظر نہیں آتا. فرشتے مجھے نظر آ رہے ہیں اترتے ہوئے. انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر دامن گیر ہو رہا ہے. اس بنا پر میں یہاں سے دوڑا اور بھاگا چلا جا رہا ہوں. ڈر اس لیے نہیں کہ میں نافرمانی نہ کروں بلکہ اس لیے کہ عذاب آئے گا، میں بھی ہلاک ہو جاؤں گا، اس لیے میں یہاں سے نکل بھاگوں کسی نہ کسی طریقے پر. بارصورت اللہ کی کھلی ہوئی مدد یہاں پر آئی ہے. اور پھر قرآن کریم نے مثالیں دے کر بھی سمجھایا ہے. کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، آل فرعون کو جیسے ہلاک کیا ایسے اللہ نے مکے والوں کو بھی ہلاک کر کے بتایا ہے اور اللہ نے مدد دی ہے. پھر اس کے بعد آگے قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ اگر باہمی طور پر کافروں کے ساتھ تمہاری صلح صفائی ہو، کوئی معاہدے ہوئے ہوں اور کافر ان معاہدوں کی پاس نہ کرتے ہوں اور ان معاہدوں کی رعایت نہ کرتے ہوں تو پھر تم بھی ان معاہدات کو توڑ دو. اگر تم توڑو گے تو تم پر کوئی جرم نہیں آئے گا. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ. اگر تمہیں خطرہ ہو کہ وہ لوگ خیانت کریں گے کافر لوگ تو تم ان کے معاہدوں کو ان کے منہ پر دے مارو اور انہیں پھینک مارو. پھر ان معاہدوں کی پابندی کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آگے قرآن کریم نے قیدیوں کے بارے میں جو مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا تھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے کر کے ان کو آزاد کر دیا جائے. فدیہ جو لیا جائے اسے اسلام کی خدمت میں استعمال کر لیا جائے اور انہیں جب آزاد کیا جائے گا تو اللہ انہیں اگر ایمان کی دولت دے دیں گے تو یہ پھر اسلام کے لیے اور اسلام کے سپاہی بن کر کے لڑنے والے بن جائیں گے. اس بنا پر ان سے فدیہ لے لیا جائے. حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ جو فلانا ہے نا وہ تو میرا رشتہ دار ہے، میرے حوالے کرو ذرا، میں اس کی گردن اڑاتا ہوں اللہ کے دشمن کی، اور فلانا جو ہے اس کو آپ سنبھالیں، آپ کا رشتہ دار ہے، اور وہ جو فلانا ہے ابوبکر کا رشتہ دار ان کے حوالے کریں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ ہماری رشتہ داری خون کی رشتہ داری نہیں ہے بلکہ ایمان کی رشتہ داری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رشتہ داری ہے. اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر چاہے ہمارا کتنا بڑا رشتہ دار کیوں نہ آ جائے تب بھی ہم اسے قتل کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوں گے. اس کے ساتھ کوئی صلح صفائی ہمیں منظور نہیں ہوگی. لیکن اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کی رائے کو لے لیا اور حضرت عمر کی رائے کو چھوڑ دیا. قرآن اترا، قرآن آ گیا. اور دوسرا دن کیا ہوا؟ حضرت عمر کہتے میں آیا
تو سرکار بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق بھی رو رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا, آپ رو رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ آپ کے ساتھی بھی رو رہے ہیں, کیا ہو گیا؟ اگر کوئی رونے والی بات ہوگی, مجھے بھی رونا آ گیا تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ میں کوشش کروں گا رونے کی تاکہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں. آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر, جو ہم نے فدیہ لے کر کے ان لوگوں کو معاف کر دیا ہے, میں نے دیکھا اللہ کا عذاب اس درخت کے پت تک آ چکا تھا, وہ پھر اٹھا لیا گیا ہے, مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے. اللہ اتنے ناراض ہوئے اس بات پر کہ ایسا کیوں ہوا, لیکن پھر اللہ نے کہا کہ چونکہ لکھا جا چکا تھا, اس بنا پر ہم بھی اسے جاری کر رہے ہیں, کیونکہ یہ تم لوگوں نے فیصلہ کر لیا, لہذا ہم اس فیصلے کو جاری کر رہے ہیں. ورنہ ہونا وہی چاہیے تھا جو عمر نے مشورہ دیا تھا, تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جاتا کہ مسلمانوں کی باہمی رشتہ داریاں ایمان کی بنیاد پر ہوا کرتی ہیں, کسی دوسرے کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتی. پھر قرآن نے خود اس کو کہا بھی, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اگر ساری دنیا کا مال و دولت آپ خرچ کر دیتے ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے. تو میرے دوستو, یہ دلوں کے جوڑنے کا نسخہ کیا ہے؟ یہی قرآن والا نسخہ ہے. اللہ کی قسم, دنیا بھر کی نعمتیں خرچ کر ڈالو, جوڑ نہیں توڑ پیدا ہوگا, یہ یاد رکھنا. یہ میں کہہ رہا ہوں, کچھ کہنا چاہتا ہوں, یہ لسانی بنیادوں پر اور صوبے کی بنیادوں پر, ملک کی بنیادوں پر, علاقے کی بنیادوں پر یہ جو باہمی طور پر اختلافات ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہمارے حقوق دے دو تو ہم آپس میں بھائی بھائی ہو کر کے رہیں گے. یاد رکھنا, جتنے حقوق دیتے چلے جاؤ گے اتنے مطالبے بڑھتے چلے جائیں گے, آپس میں کبھی دل نہیں جڑیں گے. دل جوڑنے کا ایک ہی سریش ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ اور اللہ اور اس کے رسول کا پیغام, اس کے سوا دل نہیں جڑ سکتے, یہ یاد رکھنا. اس کے ساتھ مثال بھی دے دوں میں اس بات کو واضح کرنے کے لیے. جب مشرقی پاکستان تھا تو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی سیٹیں برابر تھیں. جو لوگ جغرافیہ تاریخ جانتے ہیں نا, انہیں یہ بات معلوم ہوگی کہ پہلے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی سیٹیں برابر تھیں, حالانکہ مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی. مشرقی پاکستان والوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارا حق مارا ہے مغربی پاکستان نے, اس لیے ہم مغربی پاکستان کا ساتھ نہیں دیں گے. ہمارا حق دیتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے, اور اگر حق نہیں دیتے تو ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے. چنانچہ ان کو سیٹیں زیادہ کر دی گئی, بھئی آبادی زیادہ تو سیٹیں بھی زیادہ, ان کی سیٹیں زیادہ کر دی گئی. چنانچہ الیکشن ہوئے, الیکشن کے اندر وہ ساری سیٹیں لے کر کے انہوں نے علیحدگی کا اعلان کر دیا. جوڑ ہوا یا توڑ ہوا؟ کیوں جی؟ یہ اس طرح سے حقوق کے مطالبے اور اس طریقے پر لسانی بنیادوں پر, علاقائی بنیادوں پر کتنی جوڑنے کی کوشش کر لو, اللہ کی قسم توڑ ہی توڑ ہوگا, جوڑ کبھی نہیں ہو سکے گا. جوڑ کا راستہ تو یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, اللہ ہی دلوں کو جوڑ سکتے ہیں. اس لیے اللہ کے پیغام کے نیچے آ جاؤ, اللہ کی قسم سارے دل جڑ جائیں. پھر آگے قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ آگے قرآن کریم نے ہجرت اور نصرت دو باتیں بیان فرمائی ہیں. ایمان کی محنت کرنے والوں کی ذمہ داریاں دو کام ہیں, ہجرت اور نصرت, اللہ کے راستے میں نکلنا اور اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی نصرت کرنا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا. اور پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے جو اس محنت میں اور اس کام میں لگے ہوئے ہیں, ہجرت اور نصرت کے کام میں, تو ان لوگوں کے ساتھ جو تعاون کر رہے ہیں اور جن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ لوگ تو ٹھیک ہیں. اور اگر کوئی ایسے نہیں, الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر, اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا کہ دنیا میں فتنہ اور فساد پھیل کر کے رہے گا دنیا میں. یہ قرآن نے باشگاف الفاظ میں اعلان کیا ہے. پھر اس کے بعد آگے دوسری سورت شروع ہو رہی ہے. وقت اگرچہ بڑا مختصر, لیکن مختصر وقت میں ہی اس سورت کو کہوں گا. سورہ توبہ آگے شروع ہو رہی ہے, اور یہ سورہ توبہ جو ہے سورہ توبہ کو بعض صحابہ کرام نے سورۃ العذاب کا نام بھی دیا ہے. سورہ توبہ اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ 3 صحابہ جو تبوک کے میدان میں نہیں جا سکے تھے, ان کی توبہ قبول ہوئی تھی, اس بنا پر اسے سورہ توبہ کہا جاتا ہے. بعض صحابہ نے سورۃ العذاب اس لیے اسے قرار دیا ہے کہ ایک طرف تو اس میں کفار کے سارے معاہدے توڑے گئے, قرآن نے اعلان کر دیا معاہدے کوئی نہیں رہیں گے اسلام اور کفر کے درمیان, جزیرہ عرب کے اندر کسی کافر کو نہیں رہنے دیا جائے گا. اور پھر دوسرا اعلان قرآن کریم نے کیا کیا کہ جو منافقین مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے, وہ کالی بھیڑیں جو مسلمانوں کے اندر گھسی ہوئی تھی اور اسلام کو نقصان پہنچا رہی تھی, قرآن کریم نے ایک ایک کی نشاندہی کرنی شروع کی. ایک ایک کی نشاندہی قرآن کریم نے کی, اور بڑے عجیب انداز اور بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے. منافق کوئی بات کہتے, منافقوں کی عادت تھی, منافقین کی عادت بڑی خطرناک عادت تھی. وہ کیا تھی؟ کوئی بھی بات ہو جائے انہوں نے اعتراض ضرور کرنا ہے, کوئی بات ہو جائے اعتراض ضرور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کیا, اعتراض, ان کو دے دیا تو اعتراض, ان کو دے دیا تو اعتراض.
جو بھی معاملہ ہو اس پہ اعتراض انہوں نے ضرور اٹھانا ہے. وہ جیسے عام طور پر مثل مشہور ہے نا, محاورہ ہے, کہتے ہیں کہ جی منہ بند کر دو تو کہیں اور سے بولنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل یہی معاملہ ان منافقین کا تھا. ہر موقع پر کہیں نہ کہیں سے انہوں نے آواز ضرور نکالنی ہے. تو جہاں ان کے منہ سے کچھ نکلتا, قرآن ان کے الفاظ کو اپنے انداز میں بیان کرتا چلا جاتا. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ومنهم كذا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا ومنهم كذا. اس طریقے پر قرآن کریم ان کے بارے میں کہ فلانا یوں کہتا ہے, نام نہیں لیتا تھا قرآن, لیکن کہتا کہ کسی نے یوں کہا ہے اور کسی نے یوں کہا ہے. اس طریقے پر کہہ کر کے ان منافقین کی نشاندہی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت اتر رہی تھی ومنهم کہہ کر کے قرآن منافقین کی ایک ایک کی نشاندہی کر رہا تھا, تو ہم نے سمجھ لیا منافقین سر چھپاتے پھر رہے تھے, انہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی, اور ہمارے سامنے ایک ایک منافق کھل کر کے سامنے آ رہا تھا. قرآن نے اس انداز پر اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے, منافقین کا تذکرہ کیا ہے. اور پھر کچھ باتیں قرآن کریم نے بدر کے بارے میں بھی کہی ہیں. اس میں ایک واقعہ تو یہ ہوا تھا کہ جب قیدیوں کو لا کر کے یہاں پیش کیا گیا, مدینہ منورہ میں لائے گئے, تو حضرت عباس جو کافروں کی طرف سے آئے تھے, گرفتار ہو کر کے آئے تھے, گفتگو چلی آپس میں, تو لوگوں نے ان پر اعتراضات, حضرت علی نے خود اعتراض کیا حضرت عباس پر, اپنے چچا پر, کہا کہ اچھا تم کافروں کی طرف سے اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے آئے تھے. تو حضرت عباس کہنے لگے تم ہماری برائیاں تو بیان کرتے ہو, ہماری خوبیاں تمہیں نظر نہیں آتی. انہوں نے کہا بھلا تمہارے اندر کیا خوبی رکھی ہے؟ کہنے لگے دیکھو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, اور اسی طریقے پر حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں, خانہ کعبہ کو سنبھالتے ہیں, یہ سارے کے سارے اتنے بڑے بڑے ہم کام کرتے ہیں, تمہیں ہماری کوئی خوبی نظر ہی نہیں آ رہی. ہم تو مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے اور مسجد حرام کی آبادی کرنے والے ہیں. قرآن کریم اتر آیا, قرآن کریم کہتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. مشرکین کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ مسجد حرام کی تعمیر کرے, مسجد حرام کی آبادی کا سامان کریں اور مسجد حرام کی آبادی کریں. یہ مشرکین کی شان کے لائق نہیں ہے, بلکہ ان کے اعمال تو ضائع کر دیے گئے اور آگ میں یہ ہمیشہ رہیں گے. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. ہاں, اللہ کی مسجدوں کی آبادی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں, آخرت پر ایمان لانے والے ہیں. معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں, اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے اللہ کے یہاں. ہاں, آگے کیا فرمایا, وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ. اور نماز قائم کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں, اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں. یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ بننے والے ہیں. بھلا تم لوگوں نے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام, تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی آبادی کرنا, کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ, تم نے ان کے برابر کر دیا جو ایمان لا کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں. ان کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے. لا یستوون عند اللہ, اللہ کے یہاں کبھی یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے. معلوم ہوا کہ ایمان والے اور مجاہدین فی سبیل اللہ, ان کے برابر کوئی دوسرا عمل کبھی نہیں ہو سکتا. آگے قرآن کریم نے بتایا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد, تمہارے رشتہ دار, عزیز و اقارب چاہے کتنے بڑے کیوں نہ ہو اور ان کے بارے میں تمہیں کتنا خیال کیوں نہ ہو, اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولھم منکم. کیا فرمایا, اے ایمان والو اپنے والدین کو اور اپنے بھائی بندوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دے رہے ہیں. معلوم ہوا کہ رشتہ داری ہماری ایمان کی بنیادوں پر ہے. اگر ہماری برادری ذات پات کے افراد مسلمان نہیں ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے. ومن یتولھم منکم فانہ منہم. یاد رکھنا, اگر ان ہندوؤں کے ساتھ, ان کافروں مشرکوں کے ساتھ یا بے ایمان لوگوں کے ساتھ تم نے اپنا رابطہ استوار کیا تو پھر یاد رکھنا ومن یتولھم منکم فانہ منہم, تم میں سے جو بھی ان کے ساتھ رابطہ استوار کرے گا تو ہم انہی کی فہرست میں تمہارا نام بھی شامل کر دیں گے. فاولئک هم الظالمون, یہ لوگ بڑے ظالم ہوں گے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم, اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد, تمہاری اولاد اور تمہارے بھائی بہن, تمہاری بیویاں, تمہارے خاندان اور تمہارا مال و دولت اور تمہاری تجارت جس کے ختم ہونے کا تمہیں اندیشہ ہو رہا ہے, اور تمہارے گھر بار, یہ ساری کی ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں زیادہ بھلی لگتی ہیں اور اللہ کے راستے کے جہاد سے تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے. فتربصوا, پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے. حتی یاتی اللہ بامرہ, اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تم نے اپنی رشتہ داریوں کو ترجیح دی تو یاد رکھنا کہ اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم. بات لمبی ہو جائے گی. غزوہ حنین پھر غزوہ تبوک, بڑا لمبا سفر ہے. میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کی وضاحت ہو جائے. اس بنا پر انشاءاللہ یہ مسئلہ آگے کے لیے اٹھا دیتے ہیں. کیا خیال آپ حضرات؟ جی
ورنہ تو مختصر 2-3 منٹ میں بھی ہم گزر سکتے ہیں، لیکن بڑے معرکۃ الآراء مضامین ہیں، غزوہ حنین اور پھر غزوہ تبوک اور پھر کیا ہے تیسرا؟ ابھی تو میں نے بتایا آپ حضرات کو، غزوہ حنین، غزوہ تبوک اور جی بدر تو نہیں ہے اس میں، بار صورت جی ہاں بدر تو پہلے بیان ہو چکا، غزوہ تبوک ہے، غزوہ حنین ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ مسائل ہیں جس میں ایمان والوں کی توبہ کے قبول ہونے کا مسئلہ ہے، اور پھر اس کے بعد آگے جا کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے اجر و ثواب کو بیان کیا گیا ہے۔ اس بنا پر اسے کل والی صورت کے ساتھ رکھیں گے تو ایک حصہ سورہ توبہ کا ہو گیا اور ایک حصہ جو ہے اسے، بلکہ 2 حصے تقریباً رہتے ہیں جسے انشاءاللہ کل کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ پہلے دعا کر لیں، دعا کے بعد جو لوگ بیٹھے ان کو بیان کر دیے جی۔ اچھا، موت زیادہ تکلیف دہ ہے یا کہ زندگی؟ جبکہ ایک شخص موت کے بارے میں کہتا ہے کہ موت سے تمام مصائب اور شادی سے تمام مسرتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی بڑے ادیب معلوم ہوتے ناول نگار۔ جبکہ زندگی کے بارے میں ایک شخص کا کہنا ہے کہ زندگی ایک غیر ملکی زبان ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ جس کا تلفظ ہر کوئی غلط ادا کرتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں مختصر طور پر بتائیے۔ بار صورت زندگی جو ہے قرآن کا کہنا یہ ہے کہ لیسکن الیہا، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ شادی سے سکون ملتا ہے، خوشیاں ملتی ہیں شادی سے، لہذا اگر یہ ساری لذتیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ شادی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر نہیں کرتے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر کریں تو قرآن کی نگاہ میں تو شادی کے ذریعے سے جو سکون اور اطمینان انسان کو نصیب ہوتا ہے وہ اکیلے کو نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا جناب، اور دوسرا موت کے بارے میں کہتے ہیں کہ موت سے تمام مصائب کا خاتمہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کے لیے زندگی بھی بہتر ہے اور موت بھی بہتر ہے۔ موت آ گئی تو جو اس سے گناہ ہونے والے تھے اللہ نے ان گناہوں سے اس کو بچا دیا، اور اگر زندگی اسے مل گئی تو اللہ نے اسے موقع دے دیا کہ اور نیکیوں میں تیری اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو ایمان والے کے لیے تو موت بھی بہتر اور زندگی بھی، دونوں کے دونوں بہتر ہے، اور اگر بے ایمان ہے تو اس کے لیے زندگی کا مل جانا بھی خطرناک ہے اور موت کا آ جانا بھی خطرناک ہے، دونوں ہی اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان نصیب فرما دے۔ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرما دے، اس قرآن کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کوٹ کوٹ کے بھر لے، ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی محبت ڈال دے۔ الہ العالمین اللہ اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک۔ اے اللہ اپنی محبت میں ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور ہر اس انسان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک۔ اور اللہ ایسے اعمال کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے جو ہمیں تجھ سے قریب کر دے۔ اے اللہ ایسے اعمال کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال جو تجھ سے ہمیں دور کرنے والے ہوں، جو جہنم میں لے جانے والے ہوں۔ اے اللہ اپنی رضامندی ہمیں نصیب فرما، جنت ہمیں عطا فرما، اپنی ناراضگی سے ہمیں محفوظ فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، اور اے اللہ تندرستوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق مزید مرحمت فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت نصیب فرما دے، جو مرنے والے ہیں اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو تو بلند فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے ان کی دعاؤں کو پورا فرما دے، جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ اے اللہ کشمیر میں، بوسنیا میں اور جہاں جہاں پر بھی مسلمان مظلوم ہیں ان پر سے ظلم و ستم کو ختم فرما دے، انہیں آزادی کی دولت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد۔ سورہ توبہ کا کچھ حصہ کل گزر چکا اور کچھ حصہ آج بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم۔ اللہ رب العزت نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی جب تمہیں اپنی کثرت بڑی بھلی لگ رہی تھی۔
غزوہ حنین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حنین ایک جگہ کا نام ہے، مکہ مکرمہ سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مقام واقع ہے۔ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لائے، 8 رمضان مبارک کو فتح مکہ ہوئی، اور فتح مکہ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کچھ وقت آپ نے قیام فرمایا۔ 6 شوال کو حنین کی جنگ کے لیے نکلے۔ حنین کے مقام پر کچھ لوگ آباد تھے، حوازن، قبیلہ بنو حوازن والے یہاں پر آباد تھے۔ یہ لوگ تیر اندازی میں بڑے ماہر مانے جاتے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہاں وہ مکے والے بھولے بھالے لوگ تمہارے مقابلے پر تھے، اس لیے جیت گئے تم لوگ۔ ان بیچاروں کو کیا طریقہ اور ڈھنگ آتا تھا، فنون سپاہ گری تو ہم جانتے ہیں، جنگ کرنے کا رنگ ڈھنگ تو ہمیں آتا ہے، ہمارے مقابلے پر آؤ تو تمہیں پتہ چلے۔ یہ انہوں نے آواز پہنچا دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فیصلہ کر لیا میدان میں آنے کا اور میدان میں اترنے کا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایک بڑے مجمع کو لے کر کے نکل آئے۔ 12,000 صحابہ تھے، 12,000 کی تعداد میں صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ موجود ہیں، اور مقابلے پر دشمن اور کافر اس کی تعداد 4,000 تعداد ہے۔ لیکن وہ لوگ آئے کس انداز پر تھے؟ سارا گھر گھرستی کا سامان، اپنی عورتیں اور اپنے جتنی بکریاں اور جانور چوپائے جتنا سب کچھ تھا نکال کر کے میدان میں لے آئے۔ اور اس کے اندر ان کی حکمت عملی کیا تھی کہ اگر کسی وجہ سے ہمیں بھاگنا بھی پڑا تو اپنی عورتوں، بچوں اور سامان کو دیکھ کر کے خود ہی شرم کے مارے وہیں کھڑے رہیں گے اور بھاگیں گے نہیں۔ گویا یہ بھاگنے سے روکنے کے لیے ایک حربہ انہوں نے استعمال کیا تھا تاکہ ہم بھاگے نہیں۔ مقابلہ شروع ہوا، اور مقابلہ جب شروع ہوا ہے تو اس سے پہلے آپس میں جو گفتگو چلی ہے تو بعض لوگوں میں کچھ یہ بات چل نکلی کہ ارے بدر کے میدان میں تو ہم 313 تھے، مسلمان ایمان والے۔ ان میں کیا بات آ گئی کہ بدر کے میدان میں تو ہم 313 اور کافر 1,000، وہاں بھی کافر مار کھا گیا اور اللہ کی مدد آئی تھی اور کافر کو ہرایا تھا ہم نے۔ آج تو ہم ماشاءاللہ 12,000 کی تعداد میں ہیں اور کافر 4,000 کی تعداد میں ہیں، آج تو انہیں مولی گاجر کی طرح سے کاٹ دیں گے، بھلا آج یہ ہمارے مقابلے پر کیسے ٹھہر سکیں گے؟ بس یہ بات آنی اللہ کو ناپسند ہوئی۔ بدر میں کیا تھا؟ پورا توکل اللہ رب العزت کی ذات عالی پر تھا کہ اے اللہ اب کچھ نہیں ہمارے پاس، نہ ہتھیار ہے، نہ تعداد ہے، نہ کچھ ہے، اب ہر طرف سے اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ اور یہاں بعض لوگ، سارے نہیں، بعض لوگ اور ان کے دل میں بھی اتنا آیا کہ اب تو ہم بڑی تعداد میں ہیں، اب تو اللہ کی مدد آ کر کے رہے گی۔ اپنی ذات پر پھر بھی بھروسہ نہیں تھا، لیکن یہ آ گیا کہ بھائی اب تو ہماری بڑی تعداد ہے اور اب تو اللہ کی مدد آ کر کے رہے گی اور ہم جیت کر رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ سوچ تمہاری ہمیں ناپسند ہے، ہاں تمہیں تو اللہ کی طرف اپنی ہر بات کو متوجہ کر دینا چاہیے۔ میرے دوست اور محترم بزرگوں، یہاں میں ایک بات عرض کروں گا کہ عام طور پر لفظ توکل استعمال کیا جاتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ جسے کہا جاتا ہے، آگے بھی آئے گا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ پر ہی توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ یہاں پر کیا مسئلہ درپیش ہوا؟ اصل میں توکل کسے کہا جاتا ہے؟ توکل نام ہے اسباب کو اختیار کر کے اسباب میں سے یقین نکال کر اللہ کی ذات پر یقین ڈالنے کا نام توکل ہے۔ اسباب کو توڑ دینے کا نام توکل نہیں کہ پیسہ موجود ہے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا اور اب بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رزق آئے گا، اس بات پر امید لگانا اس کا نام توکل نہیں۔ تلوار اپنے پاس ہے، اسے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا اور کافر کے مقابلے میں توکل کر کے کھڑے ہو گئے، اس بات کا نام توکل نہیں۔ ایک صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ نے پوچھا بھی تم تو بڑے فاصلے پر رہتے ہو، کیسے پہنچے؟ یا رسول اللہ اونٹ پر سوار ہو کر کے آیا ہوں۔ اونٹ کو کہاں چھوڑا؟ کہنے لگے کہ اللہ کے توکل پر چھوڑ دیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ اللہ کے توکل پر چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عقل و توکل، جا کر کے پہلے اونٹ کو باندھ پھر اللہ پر توکل کر۔ توکل کے کیا معنی نکالے جائیں گے؟ اسباب کو اختیار کر کے یہ کہو کہ یہ سبب کچھ نہیں کرے گا، اب بھی اللہ ہی کریں گے۔
ارے جب سبب ہی تم نے توڑ دیا اب تم جاؤ گے کہاں؟ اب تو تمہیں اللہ پر توکل کرنا ہی کرنا، اب کچھ ہے نہیں ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی کہو کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، پھر بات بنتی ہے۔ تو توکل اس بات کا نام ہے کہ اسباب کو توڑنا نہیں بلکہ اسباب کو اختیار کیجئے اور اسباب میں سے یقین نکال لیجئے کہ ان اختیار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کرے گی اللہ کی ذات ہی سب کچھ کرے گی۔ اللہ ہمیں یہ توکل کی نعمت نصیب فرما دے۔ بار صورت وہاں یہ مسئلہ درپیش ہوا، اللہ رب العزت نے بدر کے میدان میں اللہ کی مدد آئی تھی قلت کے باوجود، اور حنین کے میدان میں اللہ کی مدد ہٹی ہے کثرت کے باوجود۔ اس اعتبار سے دونوں غزوات میں بڑا تقابل اور بڑی مماثلت پائی جاتی ہے، دونوں غزوات کے اندر درس عبرت دونوں غزوات کے اندر پوشیدہ اور موجود ہے۔ اب ہوا کیا کہ جنگ شروع ہوئی، وہ لوگ چونکہ تیر اندازی کے بڑے ماہر تھے، ان لوگوں نے جب تیر اندازی شروع کی ہے تو ان کی تیر اندازی اس تیزی کے ساتھ ہو رہی تھی کہ تیر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے چل رہے تھے۔ یہ بہت بڑا زبردست کارنامہ ہوگا، عام آدمی اتنی تیزی نہیں کر سکتا کہ فوراً تیر لیا بھی جائے اور چلا کھینچا بھی جائے، تیر چھوڑا بھی جائے، پھر تیر لے کر کے پھر پیچھے۔ اس تسلسل سے آ رہا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ تیروں کی کثرت کی وجہ سے دھوپ سورج کی زمین پر نہیں پڑ رہی تھی، اس شدت کے ساتھ انہوں نے تیر اندازی کی ہے، چنانچہ وہاں پر صحابہ کے قدم نہیں جمے رہ سکے اور صحابہ میدان چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ جب صحابہ میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے، اب وہ مسئلہ تو سامنے آ گیا کہ تمہاری کثرت نے تمہارا کچھ نہیں کیا، کثرت کے باوجود تمہیں میدان چھوڑنا پڑا۔ اب ہر ایک کی توجہ اللہ کی طرف ہونے لگی، اور جب ہر ایک کی توجہ خالصتاً اللہ کی طرف ہونے لگی، سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس اعلان کر دو، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں جو قطعاً جھوٹا نہیں ہو سکتا، میں عبد المطلب کا بیٹا انسان ہوں لیکن اللہ کا رسول بن کے نبی بن کے آیا ہوں۔ یا اہل البیعہ، اے بیعت کرنے والو، اے صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے ہاتھ پر مرنے مارنے کی بیعت کرنے والو، لوٹ کر کے آ جاؤ اور پھر اللہ کے لیے جانے لڑانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ آواز ہمارے کانوں میں آ کر کے پڑی ہے تو ہم لوٹ کر کے ایسے دوڑے ہیں جیسے مادہ اپنے بچے کی طرف لوٹ کر کے دوڑتی ہے، اور میدان میں آ کر کے جم گئے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی، مسلمان جیتے اور کافر ہارے، اور ہارنے کے بعد سارے کے سارے مسلمانوں کے غلام اور باندیاں اور ان کا مال سارا مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بن گیا۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا، مال سارا مل گیا، یعنی وہ جو پورا قبیلہ خاندان وہاں پر آباد تھا، ان کی ساری بکریاں، سارے جانور، سونا چاندی، عورتیں، سب کچھ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے۔ عورتوں بچوں کو غلام بنا لیا گیا، مال کو آپس میں تقسیم کرنا شروع کر دیا گیا۔ مسئلہ یہ بن گیا تو اس میں ایک صاحب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خالو، رضائی خالو، وہ دودھ والے رشتے کے خالو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان لوگوں میں موجود تھے قبیلہ بنو حوازن۔ وہ آئے اور آ کر کے واسطہ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں آپ کا رضائی خالو ہوں اور آپ کا رضائی رشتہ دار ہوں، اور ہمارے ساتھ یہ مصیبت آئی کہ ہمارے بیوی بچے بھی پکڑ لیے گئے اور ہم لوگ بھی پکڑ لیے گئے، ہمارا سونا چاندی بھی ہاتھ سے نکل گیا، جانور بھی ہاتھ سے نکل گئے، ہم پر اتنی بڑی مصیبت آئی ہے۔ اگر ہم دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے جا کر بھی یہ سوال کرتے تو وہ کبھی انکار نہ کرتا، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں، اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ سے ہم بڑی امیدیں لگا کر کے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ میرا اکیلے کا مسئلہ نہیں، صحابہ کی بڑی تعداد موجود ہے، البتہ میں تمہیں ایک اختیار دیتا ہوں، یا تو اپنے افراد کو آزاد کروا لو یا سونا چاندی اور جانور لے لو، دونوں چیزوں میں سے ایک بات کا مطالبہ کرو، ایک بات سے دستبردار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہمارے افراد آزاد کر دو، سونا چاندی مال کی ہمیں ضرورت نہیں، اور کما لیں گے، لیکن ہم لوگوں کو آزادی مل جانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا، ان کے سامنے یہ واقعہ رکھا، انہیں متوجہ کیا اور فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ یہ سارے کا سارا مال و دولت اور یہاں تمہارے حصے میں جتنے بھی غلام باندیاں آ رہے ہیں ان سب کو تم آزاد کر دو، یہ مال اور پیسہ تم لوگ رکھ لو، باقی ساری چیزیں تم آزاد کر دو، میرا دل یہ چاہتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی نہیں آزاد کرنا چاہتا تو ہم جبر نہیں کریں گے۔ دیکھو اللہ کے رسول ہو کر انسانی حقوق کی کس قدر رعایت کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ ہم کسی پر زبردستی نہیں کریں گے، اگر کوئی پھر بھی نہیں دینا چاہتا تو میں اس کا ضامن بنتا ہوں، ان کو آزاد کر دے، آئندہ جنگ کے اندر جو ہمیں مال غنیمت ملے گا اس کا بدلہ ہم تمہیں وہاں سے عطا کر دیں۔
چنانچہ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا تو ایک اشارہ کافی ہے، ہم سے یہ غلام باندیاں لینا چاہتے ہیں، ہم تو اپنی جانیں دینے کے لیے آپ کو آمادہ اور تیار ہیں، اس لیے ہماری طرف سے یہ سارے غلام باندیاں آزاد ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ تو یہ لوگ اس طریقے پر آزاد ہوئے، اور بھی یہاں پر بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ ایک اور واقعہ بھی ذکر کرنے کو دل چاہ رہا ہے، وقت تو زیادہ ہو رہا ہے، آگے بڑھنا ہے، ابھی پہلے رکوع کے اندر ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ سونے چاندی کی تقسیم شروع کی، بھیڑ بکریوں کی تقسیم شروع کی۔ تو مکہ مکرمہ کے 9 مسلم جو ساتھ آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ دیے۔ اب یہاں منافقین نے تو اعتراض کرنا ہی کرنا تھا، بعض ایمان والوں کے دلوں میں بھی کچھ کھٹکے پیدا ہونے لگے، کہنے لگے کہ اپنی برادری یاد آ گئی، کیونکہ مکے والے تو حضور کی برادری کے لوگ تھے نا، کہنے لگے کہ اپنی برادری یاد آ گئی اور ان لوگوں کو دینے لگ گئے سب کچھ، لڑے ہم، بھیڑے ہم، تکلیفیں ہم نے اٹھائی اور پھر ان کے اندر تقسیم کرنے لگ گئے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کن کی زبان سے نکل رہی تھی؟ وہ مدینے والوں کی زبان سے، انصار کی زبان سے یہ باتیں نکل رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے انصار کے سرداروں کو بلایا، انہیں بلا کر کے کہا کہ مجھے ایسی باتیں پتہ چلی ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بعض نوجوانوں سے ایسی باتیں ہو گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا